ہم دو حالتوں کا شکار ہیں۔ پہلی حالت ہے خوف، پوری امت پہ خوف طاری ہے، بلکہ پوری انسانیت پہ خوف طاری ہے۔ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیا ہوگا، بیماری کا، وبا کا خوف، وائرس کا خوف۔ اور دوسری حالت جو اس بیماری کی وجہ سے ہماری ہو چکی ہوئی ہے وہ ہے بھوک کی حالت۔ تو خوف بھی ہے اور بھوک بھی ہے۔ بھوک کے حالات ایسے ہیں کہ کتنے خاندان ایسے ہیں کہ وہ بیچارے روزانہ کے اعتبار سے کماتے تھے اور کھاتے تھے، آج کتنے دن ہو چکے ہیں اجتماعی طور پہ انسانیت لاک ڈاؤن چل رہی ہے، تو کیا ان گھروں کے حالات ہوں گے؟ تو دو چیزیں ہوں گی، خوف بھی ہے اور بھوک بھی ہے۔ اور یہ خوف اور بھوک کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک قوم کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہ پھر ہم نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو بھوک اور خوف دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ایک کام کرنے سے دونوں چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور وہ کام کون سا ہے؟ چھوٹی سی صورت آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہوگی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس اللہ نے ان کو خوف کی حالت میں امن دیا اور بھوک کی حالت میں ان کو کھانا کھلایا۔ تو دونوں چیزیں ہیں، ہمیں بھوک بھی ہے اور ہمیں خوف بھی ہے۔ اگر ہم امن چاہتے ہیں اور اپنی بھوک کا مداوع چاہتے ہیں تو ایک حکم ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی جائے۔ اور وہ بندگی کیا ہے؟ خواہشات کو چھوڑا جائے۔ اس وقت اجتماعی طور پہ امت کا اگر حال دیکھا جائے تو توبہ کرنے والوں کی کثیر تعداد نظر نہیں آ رہی، کیونکہ توبہ تو کہتے ہیں آدمی کے اندر سے ایک ہوپ اٹھے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، آئندہ میں ٹھیک چلوں گا۔ ہم تو ان دنوں میں بھی ٹھیک نہیں چل رہے، کتنے لوگ ایسے اذان کی آواز کو سنتے ہیں ابھی بھی کانوں میں مار جاتے ہیں۔ تو بھائیو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ابھی تو یہ چھوٹا عذاب ہے، چھوٹا عذاب۔ یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس چھوٹے عذاب سے ہی یہ میری طرف واپس لوٹ آئیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس سے بڑے عذاب بھی اللہ کے پاس باقی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کل آنے والی رات وہ انشاءاللہ شب برات ہے، اور اس کے اندر جیسے آپ حضرات جانتے ہیں پورے سال کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے اعمال کا ہونا اور طے ہونا اور فیصلے ہونا، تو آپ سے گزارش ہے بھائی ہم میں سے ہر شخص استغفار کی کثرت کرے، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، آہ و زاری کرنا، اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو دعا کے لیے بٹھائیں۔ معصوم بچوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کیا کرتا، سفید داڑھی والوں کی اللہ دعائیں رد نہیں کیا کرتا۔ اور یہ سنت طریقہ، یعنی یہ زیادہ قبولیت کے قریب ہے، ایک آدمی دعا مانگے دوسرا اس پہ آمین کہے۔ ایسا ماحول اپنے گھروں کے اندر، اپنے گرد و نواح کے اندر بنایا جائے، غفلت اور سستی کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ کل رات کی عبادت بھی ہے، اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کل بھی رکھیں، پرسوں بھی رکھیں، یعنی جو کیفیت بن سکتی ہے آسانی سے روزے بھی رکھے جائیں اور رمضان کی تیاری بھی کی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔